حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جمعہ کے دن ہمیں ضرور زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے تحفے پیش کرنے چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کریم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین آگے بڑے انعام و کرام تیار کر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ بڑا خوبصورت عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے خاص کر جو پہلے نماز کا ذکر فرمایا ہے، نماز بہت اہم چیز ہے، نماز کی بے شمار برکتیں ہیں۔ نمازی بندہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کا تابعدار ہے اور نمازی بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا جو بندہ صبح اٹھا اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے گیا مسجد میں، تو نماز پڑھنے کے لیے جو گیا تھا وہ اصل میں ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، تو اس لیے جو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو صبح اٹھا اور نماز نہ پڑھی، مسجد نہ گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہا بلکہ بازار کی طرف چلا گیا، وہ شیطان کے ساتھ گیا ہے۔ اس لیے اندازہ فرما لیجئے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے ایمان والے جھنڈے کے ساتھ جا رہا ہے، ایک شیطان کے ساتھ جا رہا ہے، تو کامیابی کس کو ملے گی؟ جو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ ہے۔ تو یہ دولت ملتی ہے فجر کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے نماز فجر کو کبھی ضائع نہ کیجیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسی اور بھی ایک بشارت ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک فرماتے ہیں جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد پاک فرمایا جو بندہ صبح اٹھا اور ثواب کی طلب کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر حاضر ہوا، نماز فجر ادا کی، تو اس کو اللہ کریم ایسا ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسے اس نے رات کا قیام کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو عشاء کی نماز کے لیے حاضر ہوا پھر اس نے جیسے آدھی رات کا قیام کیا ہو۔ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے والے کے لیے یہ بشارت ہوتی ہے کہ پھر وہ ساری رات عبادت میں گزار دینے والا بندہ ٹھہرتا ہے۔ تو یہ دو نمازیں جو خاص کر جو ہے نا ان کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ہی شان ہے۔ یہی مشکل ہے اصل میں، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ
جو بندہ 40 دن تک لگاتار فجر اور عشاء باجماعت پڑھ لیتا ہے، کہ کوئی ناغہ نہ کرے، 40 دن تک لگاتار فجر بھی اور عشاء بھی باجماعت پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو 2 براتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ایک برات جہنم سے یعنی نار سے اس کو بچا لیا جائے گا، وہ بندہ دوزخ سے بچا لیا جائے گا، سبحان اللہ، یعنی دوزخ سے بری ہو جائے گا، یہ ایک برات ہے۔ دوسری ہے کہ منافقت سے، کہ وہ بندہ منافق نہیں ہوگا۔ جو آدمی یہ نمازیں پڑھتا ہے فجر اور عشاء باجماعت پڑھنے والا بندہ کم از کم 40 دن لگاتار جو پڑھے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے کہ ایک بھی ناغہ نہ کرے اور 40 دن تک پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو دوزخ سے بھی بچا لیا جائے گا اور منافقت سے بھی بچا لیا جائے گا۔ تو اس لیے نماز کی پابندی ضرور کیجیے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی نمازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب نمازوں میں زیادہ مشکل نماز منافقوں پر، ہر ایک پر نہیں، منافقوں پر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشکل نماز جو منافقوں پر ہے وہ ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ منافق لوگ جو ہے نا اس نماز سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں، تو منافقوں پر نماز عشاء اور فجر یہ بھاری ہیں۔ اور جو ان میں فضیلت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 2 نمازوں کے اندر جو فضیلت ہے، اگر ان کو پتہ لگ جاتا ہے جو نماز سے محروم ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ ان کو اپنی سرین کے بال گھسیٹ کر مسجد میں آنا ہو پڑتا، تب یہ حاضر ہوتے اور یہ فضیلت پاتے، لیکن یہ فضیلت سے محروم ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نمازوں کی شان کیا ہے، اس لیے لاپرواہی سے یہ منافق لوگوں کا کام ہے کہ فجر اور نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خاص کر یہ نمازیں جو ہیں ان کی بڑی شان ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد پاک فرمایا، ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مدنی تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، رات اور دن کے ملائکہ فرشتے، یعنی کہ رات کے اور دن کے فرشتے جو ہے نا نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز فجر کے وقت جو رات بھر فرشتے رہے تھے، نماز فجر میں اب انہوں نے جانا ہے، دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی لگنی ہے، وہ آئیں گے، تو فجر کے وقت فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت جو فجر کے وقت آئے تھے وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت اور فرشتے آتے ہیں، وہ فجر کے وقت تک رہتے ہیں، فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو جب یہ 2 نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، وہ جاتی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے فرشتے کہاں سے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو یہ فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو فرشتوں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پیارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، تیرے بندے زمین پر جو ہے ان کے پاس سے آئے ہیں، جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ تیری عبادت نماز پڑھ رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے، اور جب انہیں ہم چھوڑ کر آئے ہیں تب بھی تیری عبادت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں کی گواہی جن کے لیے ہو جائے گی نا، پھر وہ بندے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرشتے بھی ان نمازیوں کی گواہی دیتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، خاص کر فجر اور عصر اور عشاء، باقی نمازیں ساری ہی فرض ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ بہرحال 2 نمازوں کی آپ نے خاص کر فضیلت سماعت فرمائی ہے، تو ان 2 نمازوں کا جو بندہ پابند ہو جاتا ہے نا، باقی نمازیں آسان ہیں، پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین اس کا ذہن بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے کہ یہ 2 نمازیں کبھی ضائع نہ کریں، اس کا بڑا ہی انعام و کرام ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی
اور پھر زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افضل ذکر لا الہ